السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ہندوستان کی خصوصیت کثرت میں وحدت کا حوالہ دیتے ہوئے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے آج کہا کہ ملک کا سماجی ڈھانچہ اسی صورت میں مضبوط و مستحکم رہے گا جب ہر انفرادی شخص کسی ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزارے۔ کولکاتہ کے چرچ کی 200 سالہ تقاریب کے اختتامی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پرنب مکھرجی نے کہا کہ ہر مذہب انسانیت کی بنیادی اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواداری، صبر و تحمل اور ایک دوسرے کے نظریات کو قبول کرنے کی صلاحیت ان اصولوں کی بنیاد ہے۔ ہندوستان کو اپنے کثرت میں وحدت نظریات پر فخر ہے۔ یہاں کئی بڑے مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور صدیوں سے ایک تہذیب و تمدن کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے سماج کا یہ ڈھانچہ اسی وقت مضبوط و مستحکم رہے گا جب ہر انفرادی شخص بلا لحاظ ذات پات، مذہب اور علاقے پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزارے اور اسے کسی طرح کا خوف اور اندیشہ لاحق نہ ہو۔ دادری قتل اور اس کے مابعد واقعات پر ملک میں بڑھتی عدم رواداری کے تعلق سے جاری مباحث کے پس منظر میں صدر جمہوریہ نے ملک میں رواداری اور تکثیریت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد ہی ہمارے سماجی اقدار کی اصل طاقت ہے۔ ریلویز کی جانب سے سلم بستی کو منہدم کرنے پر حکومت دہلی اور مرکز کے مابین نئی محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے۔ ریلویز کی انہدامی کارروائی میں ایک شیرخوار کی موت واقع ہو گئی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ دلی اروند کیجریوال نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ حکومت دہلی نے مغربی دہلی میں واقع شکور بستی کے 1200 جھونپڑیوں کو منہدم کرنے کی مجسٹریل تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ عدالت سے رجوع ہونے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور ان تمام کے خلاف FIR درج کیا جائے گا جنہوں نے انہدامی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ریلویز کا یہ موقف ہے کہ انفراسٹرکچر کی توسیع کے لیے ان قبضوں کو برخاست کرنا ضروری تھا۔ ریلویز نے 3 مرتبہ نوٹس جاری کرنے کے بعد یہ کارروائی کی۔ اس انہدامی کارروائی میں ایک 6 ماہ کی شیرخوار لڑکی جو جھونپڑی میں تھی ہلاک ہو گئی، جبکہ ریلویز کا یہ موقف ہے کہ اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور انہدامی کارروائی شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی شیرخوار کی موت واقع ہوئی تھی۔ دوسری طرف شکور بستی کے مقامی افراد نے ریلویز کی اس کارروائی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ شیرخوار کے والد نے کہا کہ ریلوے حکام تھوڑی سی مہلت دیتے تو یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔ سعودی عرب میں مقامی میونسپل کونسل کے لیے 5 خواتین منتخب ہوئے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خواتین کو ووٹ دینے اور انتخابی مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ غیر معمولی طور پر خدمت پسند مملکت سعودی عرب میں اس نتیجے کو ایک سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے صدر اسامہ البر کے حوالے سے سرکاری خبر رساں ادارہ SPA نے خبر دی ہے کہ مقدس شہر مکہ مکرمہ کی مدارکہ میونسپل کونسل کے لیے سلمہ بنت حزب العتیبی منتخب ہوئی ہے، جنہیں 7 مرد اور 2 خواتین امیدواروں سے مقابلہ درپیش تھا۔ سعودی عرب میں مطلق شاہی حکومت ہے، جہاں خواتین پر بشمول کار ڈرائیونگ کے دیگر کئی سخت ترین پابندیاں عائد ہیں۔ صرف مردوں کو ووٹ دینے کی اجازت دینے والا یہ دنیا کا آخری ملک بھی تھا جہاں پہلی مرتبہ خواتین کو بھی ووٹ دینے اور انتخابی مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ افسانوی اداکار دلیپ کمار کو وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے باندرا میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچ کر باوقار پدما وبھوشن ایوارڈ پیش کیا۔ 93 سالہ اداکار کو ان کی اہلیہ سائرہ بانو کی موجودگی میں راجناتھ سنگھ نے ایک میڈل، ایک توصیفی سند اور شال پیش کی۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے گورنر CH ودیا ساگر راؤ، چیف منسٹر دیویندر فڈنویس، امیتابھ بچن اور دیگر ممتاز شخصیات موجود تھے۔ یوم جمہوریہ کے ضمن میں حکومت نے 25 جنوری 2015 کو امیتابھ بچن اور دیگر ممتاز شخصیت کے ساتھ دلیپ کمار کو بھی یہ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ ناسازی صحت کے سبب اپریل کے دوران راشٹرپتی بھون میں منعقدہ تقریب میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جان پر کھیل کر بھی تحفظ ہر مسلمان کا اولین دینی فریضہ ہے، اور جو کوئی اس فریضے کی ادائیگی میں مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے وہ خود کو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا قطعی حق نہیں رکھتا۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے مال و متاع، والدین، اولاد اور اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اتر پردیش میں ہوئی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف آج شہر حیدرآباد، جمعیت العلماء ہند، آندھرا پردیش و تلنگانہ کی جانب سے ایک زبردست احتجاجی دھرنا اور ریلی اندرا پارک کے قریب منظم کی گئی۔ اندرا پارک لوور ٹینک بینڈ کا یہ علاقہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہے، آپ کے گستاخ زندہ ہے، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سزا سرتن سے جدا اور کملیش تیواری کو پھانسی دو جیسے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس احتجاجی دھرنے میں مختلف تنظیموں کے ذمہ دار و علماء اکرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس احتجاجی دھرنے میں شریک محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام نے یہ واضح کیا کہ امت مسلمہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھلواڑ اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیوں کے ذریعے ان کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔
اگر یہی صورتحال رہی تو ملک کا امن برقرار رہنا دشوار ہو جائے گا۔ علماء اکرام نے اپنے خطابت کے ذریعے حکومت کو یہ پیغام دیا کہ اگر حکومت گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتی ہے تو احتجاج میں مزید شدت پیدا کی جائے گی۔ علماء نے بتایا کہ اس ملک کے دستور و آئین کا احترام کرتے ہوئے اب تک مسلمان دستور کے دائرے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت فوری طور پر تمام مذاہب و مذہبی رہنماؤں کے احترام کے سلسلے میں قانون مدون کرے تاکہ اس طرح کی گستاخیوں کا سلسلہ فوری بند ہو سکے۔ مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش، مولانا نصیر الدین ناظم اعلیٰ وحدت اسلامی تلنگانہ، مولانا عبد المغنی مظاہری، مولانا قاضی سمیع الدین، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا غیاث احمد ارشادی صدر صفا بیت المال، مولانا حافظ خلیق احمد صابر، مولانا معراج الدین ابرار، مولانا رحیم الدین انصاری، مولانا قطب الدین، مولانا خالد امام، مولانا حافظ مقصود احمد، مولانا طاہر، جناب منیر الدین مختار، جناب عبدالرشید سلامی، جناب امجد اللہ خان خالد سابق کارپوریٹر کے علاوہ دیگر تنظیموں کے ذمہ داران و سربراہان نے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کی۔ مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے اپنے خطاب کے دوران نہ صرف کملیش تیواری کو سزا کا مطالبہ کیا بلکہ سابق مرکزی وزیر فائنانس پی چدمبرم کی جانب سے ملعون سلمان رشدی کی کتاب شیطانی کلمات پر عائد کردہ پابندی کو غلط قرار دیے جانے کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ہندوستان میں تسلیمہ نسرین کے قیام کو دی جانے والی توسیع پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ آج جس صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ تسلیمہ نسرین کے قیام کو برداشت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کملیش تیواری کو سخت سزا نہیں دی جاتی تو ایسی صورت میں نظام کالج گراؤنڈ پر ایک زبردست احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ قبل ازیں صدر جمہوریہ ہند کے قیام حیدرآباد کے دوران ان سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی اور یادداشت پیش کرنے کے لیے وقت طلب کیا جائے گا۔ وقت نہ دیے جانے پر راشٹرپتی نیلائم پر احتجاجی دھرنا منظم کیا جائے گا۔ کانگریس پارٹی نے آج حیدرآباد کے پرانے شہر میں زبردست انتخابی ریلی نکالی اور چندران گٹے سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کے لیے اپنی مہم کا عملاً آغاز کر دیا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین نے کہا کہ پرانے شہر میں مجلس نے عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ کانگریس کیڈر کی حوصلہ افزائی کرنے اور مجلس کی قیادت کی ناکامیوں کا پردہ فاش کرنے کی غرض سے کانگریس قائدین نے عہد کیا اور کہا کہ آنے والے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات میں پارٹی کو کامیاب بنایا جائے گا۔ گریٹر حیدرآباد کانگریس کمیٹی اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین شیخ عبداللہ سہیل نے پرانے شہر میں پارٹی کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے حلقہ اسمبلی چندران گٹے کو اس ریلی کا مرکز بنایا۔ وہ کانگریس کیڈر کو ایک مضبوط پیغام دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مجلس کے لیڈر اکبر الدین اویسی حلقے میں اتنی بڑی ریلی اور انتخابی مہم چلا سکتے ہیں تو پرانے شہر کے دیگر حلقوں میں بھی مہم کو کامیاب بنانا یقینی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی، قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر، اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین محمد فخر الدین، جی ایچ ایم سی جنرل سیکریٹری سید نظام الدین کے علاوہ اس بڑی ریلی اور روڈ شو کے دوران دیگر اعلیٰ قائدین کے ساتھ شرکت کی۔ بنڈلا گڑے میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ہم نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے مجلس کو موقع فراہم کیا تھا، لیکن مجلس کے قائدین نے اپنے مفادات کے لیے کام کیا اور لاکھوں عوام کے مسائل کو نظر انداز کر دیا۔ پرانے شہر کے غریب عوام مجلس کی قیادت میں نت نئے مسائل سے دوچار ہیں۔ آج مجلس بی جے پی کے ساتھ خفیہ طور پر ہاتھ ملا چکی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں کانگریس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایم آئی ایم کے قائدین کے اصل ارادے کیا ہیں۔ ہم نے انہیں سیکولر پارٹی سمجھا تھا لیکن وہ آستین کا سانپ نکلے اور فرقہ پرستانہ سیاست کو اختیار کرتے ہوئے امن و سکون کو دھکا پہنچایا۔ اب یہ پارٹی بی جے پی اور دیگر فرقہ پرست طاقتوں سے ہاتھ ملا چکی ہے۔ قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے مجلس پر تنقید کی اور کہا کہ اس نے پرانے شہر کی ترقی میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ مجلس نے 1961 میں پہلا میونسپل الیکشن جیتا تھا، 1962 میں اسمبلی میں داخل ہوئے اور 1984 سے حیدرآباد لوک سبھا نشست پر مسلسل کامیاب ہوتے آ رہی ہے۔ گزشتہ 54 سال سے یہاں کی عوام کی نمائندگی کرنے کے باوجود پرانے شہر کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ترقیاتی اقدامات کے لیے دیے گئے فنڈز کو ذاتی اغراض کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب مجلس بی جے پی کا دوسرا رخ بن چکی ہے اور اس فرقہ پرست پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے درپردہ کام کر رہی ہے۔ صدر تلگودیشم پارٹی تلنگانہ یونٹ ایل رمنا نے ریاستی حکومت کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سلطان بازار کے تاجرین کے ساتھ دھوکہ دہی کا چیف منسٹر پر الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل سے قبل سلطان بازار تاجرین کے وفد سے ملاقات کے دوران ٹی آر ایس پارٹی صدر اپنی جان کی قربانی دے کر بھی سلطان بازار ہیریٹیج مارکیٹ کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر نئی ریاست تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے کے بعد ٹی آر ایس پارٹی کے سربراہ اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ سرسوتی پریشد ہال، سلطان بازار ٹریڈرز یونین اور 1969 تلنگانہ موومنٹ لیڈرز کی جانب سے منعقدہ کل جماعتی گول میز کانفرنس سے خطاب کے دوران ایل رمنا نے کہا کہ حکومت تلنگانہ سلطان بازار کی ہیریٹیج مارکیٹ کو
ہاتھ لگائے بغیر یہاں پر میٹرو ریل لائن کی تنصیب عمل میں لاتی ہے تو حکومت اور L&T انتظامیہ کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اگر حکومت سلطان بازار کی قدیم ہیریٹیج مارکیٹ کو منہدم کر کے میٹرو ریل کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرے گی تو تلگو دیشم پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ شہر کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کا واقعہ آج رات کلثوم پورہ علاقے میں پیش آیا۔ موٹر سائیکل پر اپنے مکان کو لوٹنے والے ایک مسلم شخص کو اشرار نے نام پوچھنے کے بعد ان پر حملہ کر دیا۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ 50 سالہ مہدی خلیل ساکن نور خان بازار اپنے مکان موٹر سائیکل پر آج رات لوٹ رہا تھا کہ 4 نامعلوم اشرار نے ان کا تعاقب کیا اور نام پوچھ کر کٹا مسما مندر کے قریب حملہ کر دیا۔ زخمی حالت میں خلیل کو خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ کلثوم پورہ پولیس نے ان کا بیان قلمبند کرتے ہوئے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔